بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہردار ہے، یعنی وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر بھی ہے اور وہ اس پر حرام ہے، اسے لیکن اس سے شادی کرنا بھی حرام ہے کیونکہ وہ پہلے شوہر سے ہے، اور اس سے شادی کر لے تو اب اس کے لیے ہے کہ ضروری ہے کہ وہ عورت سے جدا ہو جائے اور بعد میں اسے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ وہ پہلے سے شوہردار ہے لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو، تب بھی اطاعت واجب کی بنا پر یہی حکم ہے، یعنی اس کا نکاح جو ہے باطل ہے، وہ ہمیشہ زندگی میں کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو اطاعت واجب کی بنا پر وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی جس کے ساتھ اس نے وہ قرابت اختیار کی ہے، یعنی جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے، وہ زانی جو ہے وہ اس پر پوری زندگی کے لیے حرام ہو جاتا ہے اطاعت واجب کی بنا پر، لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ اگر توبہ و استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے، یعنی زنا کاری ترک نہ کرے، تو بہتر ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی اس کو دے دے۔ یعنی ایک عورت ہے کہ جس نے ایک مرد کے ساتھ زنا کاری کی ہے، یعنی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ قرابت اختیار کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ قرابت اختیار کی ہے۔ اب کسی اور شخص کے ساتھ اس نے کی ہے تو جس کے ساتھ اس نے کی ہے، مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے حامد اور ایک ہے زید۔ حامد کی بیوی نے زید کے ساتھ کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے، غلط تعلقات اس نے اس کے ساتھ قائم کیے ہیں، اس غلط تعلقات پر وہ غلط تعلقات میں جو حامد ہے، اب وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس حامد کی بیوی زید سے کیا ہے، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اطاعت واجب کی بنا پر وہ پوری زندگی جو ہے یہ مرد جو ہے اس کے لیے حرام ہے، اور یہ عورت جو ہے اس مرد کے لیے حرام ہے، ان دونوں کا کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ حامد جو ہے، اب اس نے اپنی بیوی کو حامد اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے، ان دونوں کا تو چونکہ نکاح ہے، وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ اگر وہ جو اس کی بیوی ہے وہ اب حامد کی بیوی نے زید کے ساتھ زنا کیا تھا، لیکن اب زید نہیں، اب اس نے کسی اور کے ساتھ کیا ہے، پھر اس نے کسی اور کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ اس نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا اس چیز کو، تو اب زید کو چاہیے، ہاں وہ حامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو کیا کرے، طلاق دے دے، اور اس کے اوپر جو اس کا حق مہر اس نے نکاح کے وقت یہ کہا وہ رکھے تھی حق مہر، وہ اس کو وہ بھی ادا کر دے۔ جس عورت کو طلاق مل گئی ہو اور وہ عورت مدتے میں رہی ہو اور اس کے شوہر نے مدتے کی مدت بخش دی ہو یا مدتے کی مدت ختم ہو گئی ہو، اور اگر وہ کچھ عرصے کے بعد دوسرا شوہر کرے، پھر اسے شک ہو کہ دوسرے شوہر سے نکاح کے وقت پہلے شوہر کی عدت ختم ہوئی تھی یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے، چونکہ اب اس کو شک ہوا ہے، یقینی کیفیت نہیں ہے، اب ایک تو طلاق مل گئی ہے، وہ عدت اس نے پوری کر لی ہے، یا وہ مدت میں تھی، مدت کی مدت اس کو بخش دی گئی ہے، لیکن اب وہ دوسرا شوہر کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ آیا پتہ نہیں اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اگر اس کا شوہر مر گیا ہے یا شوہر نے طلاق دی ہے، اس کی عدت مکمل ہوئی ہے یا نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ کب شک کی پرواہ نہیں کرے گی؟ کہ دوسرا شوہر جو ہے اس سے نکاح کے وقت، ٹھیک ہے، نکاح ہو رہا ہے اس وقت اس کو یاد، اس کو شک گزرا ہے۔ اغلام کرنے والے لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹے اغلام کرنے والے پر، یعنی اغلام کرنے والا بالغ ہو، حرام ہو جاتے ہیں، اگرچہ سپاہی سے کم داخل ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے شرمگاہ کے اندر دخول کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ اگر سپارے سے کم مقدار داخل ہوا ہے، اگر اغلام کروانے والا مرد ہو یا اغلام کرنے والا نابالغ ہو، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ لیکن اگر اسے یہ گمان ہو کہ دخول ہوا تھا یا شک کرے کہ دخول ہوا تھا یا نہیں، تو پھر وہ حرام نہیں ہو۔ اسی طرح اغلام کرنے والے کی ماں، بہن اور بیٹی اغلام کرنے والے پر حرام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کی ہے، تو اب بدفعلی کرنے کی وجہ سے اس لڑکے کی جو ماں ہے، بہن ہے، بیٹی جو ہے، اس لڑکی کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ اس جو لڑکا ہے اس نے اگر اغلام کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، یعنی ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے، تو اب جو لڑکے کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ لڑکا جس لڑکی کی یعنی لڑکی کے ساتھ اس نے اغلام کیا، اس لڑکی کی ماں ہے، بہن ہے، یا اس کی اپنی کوئی بیٹی تھی پہلے والی، تو وہ اس مرد پر کہ جس نے آ کر اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اس کے وہ جو محرم رشتے تھے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اپنے شادی کے رسومات جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔
अगर उसे गुमान हो कि आया उसने मुकम्मल तौर पर बदफ़ेली की थी या नहीं, ठीक है? तो फिर उस पर हराम नहीं है, ठीक है? जब वो खुद हराम नहीं है, तो उसकी माँ-बाप, बेटी और बहन भी उस पर हराम नहीं है। अगर कोई शख्स किसी औरत से शादी करे और शादी के बाद उस औरत के बाप, भाई या बेटे से अग़लाम करे तो इज़्ज़त वाजिब की बिना पर वो औरत उस पर हराम हो जाती है। ठीक है? औरत की शादी हुई है किसी मर्द से। अब उसके बाद उसने अपने देवर के साथ